اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ ناظرین، جی ایف پی پی سے آپ کا میزبان بشارت حسین آپ کے ساتھ۔ ناظرین، آج جشن آزادی کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور جشن آزادی کا یہ خوبصورت موقع اور یقیناً بڑی خوشی کا یہ وقت ہے۔ 76واں یوم آزادی ہم منانے کے لیے جا رہے ہیں۔ آج کے اس خوبصورت پروگرام میں خوبصورت شخصیت جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے میں آپ کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ واصف علی واصف سنگت ساری ان کے حوالے ہے، اور یہ اسی کو چلاتے ہیں، اس کے لیے کام کرتے ہیں، لوگوں تک واصف علی واصف صاحب کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ بڑا نام، بڑا کام۔ میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں جناب میر جہانگیر صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب علی۔ جناب میر صاحب، ہماری خوش قسمتی کہ آج جشن آزادی کے حوالے سے ہمارے اس پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو ہم جب واصف صاحب کو پڑھتے ہیں، وہ ان کا علم، ان کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ اس میں سمندر انہوں نے بند کیا ہوا ہے ایک ایک لفظ کے اندر۔ تو آج کیونکہ اسپیشلی یہ پروگرام جو ہے یہ جشن آزادی کے حوالے سے ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ اور پاکستان، واصف صاحب کے پورے جو ان کی تحریریں ہیں ان میں یقیناً انہوں نے انسانیت کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے بہت سی باتیں کی، اور جو بات ہے پاکستان کے حوالے سے، اس حوالے سے ہم آپ سے بات کریں گے۔ جناب میر جہانگیر صاحب۔ جی بہت شکریہ جناب بشارت حسین صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا، میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ ٹاپک جو ہے پاکستان کے حوالے سے، واصف صاحب اور پاکستان، مجھے جان کشمیری صاحب کا شعر یاد آگے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ واصفی فکر سے ہر سوچ سجی لگتی ہے، واصفی فکر سے ہر سوچ سجی لگتی ہے، یہ صدی حضرت واصف کی صدی لگتی ہے۔ واہ، بہت خوب، بہت خوب۔ واصف صاحب نے ہمیں جو اپنی تعلیمات، جس میں عشق رسول، انسانیت کی خدمت، اور ساتھ انہوں نے پاکستان سے محبت کا جو پہلو اجاگر کیا ہے، یہ ہمارے ہاں جو تصوف کے خانقاہیں ہیں، ہمارے ہاں جو بزرگوں کا ایک یہاں پہ تسلسل ہے، تو واصف صاحب نے ان بزرگوں کے تسلسل میں پاکستان کے حوالے سے جو اپنی محبت اور اٹیچمنٹ کو جو انہوں نے اپنے فکر میں، اپنی کتابوں میں، لٹریچر میں، اپنی محافل میں پاکستان سے محبت کو ایمان کا حصہ بنا دیا ہے۔ حالانکہ پاکستان جو ہے ایک زمین کا نام ہے، اور جو زمین ہے یہ جو ہے یہ نور کا درجہ نہیں کوئی زمین پا سکی۔ یہ مدینہ شریف نے نور کا درجہ پایا ہے، خانہ کعبہ نے پایا ہے، اور واصفی فکر نے، واصف صاحب نے پاکستان کو بھی ایمان کا درجہ دے کے اس کو نور کا درجہ دے دیا ہے۔ وہ نور کا درجہ اس لیے دیا ہے کہ یہ پاکستان خاص طور پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو نور علی نور ہیں، ان کی نگاہ کرم سے اور ان کی توجہ سے بنا۔ بے شک۔ پاکستان جب بنا تو آپ نے تاریخ میں یہ ہے کہ پاکستان کی تمام خانقاہیں، تمام صوفیہ کرام، مشائخ کرام، وہ قائد اعظم کے ساتھ ہو گئے جی، اور مسلم لیگ کے ساتھ ہو گئے، اور جو علماء ظاہر تھے زیادہ تر الا ماشاء اللہ، وہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے نہیں دیا، مگر تمام مشائخ کرام، تمام صوفیہ کرام، پیر جماعت علی شاہ صاحب قائد اعظم کے ساتھ ان کا ایک خاص ریلیشن تھا، یہ سارے جو اہل نظر اور اہل ذکر تھے وہ پاکستان کی حمایت میں اور قائد اعظم کی حمایت میں شامل ہو گئے۔ وجہ یہ نور والے کی توجہ تھی، اور پاکستان نے اسی خطے کو جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام سے بنا ہے، اس وجہ سے اس کو نور کا درجہ دیا ہے۔ اچھا میر صاحب، میں ایک اور بات پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ آپ نے تو بڑی واصف صاحب کے ساتھ بڑا وقت گزارا، ان کی باتیں سنی، ان کا سب کچھ خوبصورت باتیں، اور وہ آپ کے پاس محفوظ بھی ہیں، آپ لوگوں تک پہنچاتے بھی ہیں۔
واصف صاحب کی جب آپ کسی بیٹھک میں بیٹھتے تھے، پاکستان کے حوالے سے بات ہوتی تھی، تو کیا ان باتوں کا ذکر بھی ہوتا تھا کہ جب لوگ ہجرت کر کے پاکستان میں آئے انہوں نے کتنے ظلم ستم سہے، اور اس کے بعد وہ پاکستان میں آ کے ایڈجسٹ ہوئے جو لوگ، اس حوالے سے واصف صاحب کا کیا خیال تھا؟ وہ اسی ہی بات کے، کیونکہ اس پاکستان کی بنیادوں میں شہداء کا خون ہے. جن لوگوں نے ہجرت کی ان لوگوں کی زیادہ کنٹریبیوشن ہے. جو مقامی لوگ تھے یہ بھی جدوجہد میں شامل تھے، مگر جن لوگوں نے ہجرت کی اور اس ہجرت کے اندر بھی مائیں بہنیں ان کی بھی جو ہے وہ دشمنوں نے، ہندوؤں نے، سکھوں نے عزتیں لوٹیں، مگر وہ قافلے جوک در جوک پاکستان کی طرف ہجرت کی. اور اس سرزمین میں کیونکہ ان شہداء کا بھی خون ہے جنہوں نے پاکستان بنانے میں کردار ادا کیا، اور جن لوگوں نے ہجرت کی اور اسے ہجرت کے بھی انہوں نے قربانیاں دی، وہ اس تیقن کے ساتھ واصف صاحب ہمیں خوشخبری سناتے ہیں، کیونکہ اس سرزمین میں شہداء کا خون ہے. مہاجرین نے ہجرت کر کے اپنا اس ہندوستان میں زمینیں چھوڑ کے، رشتہ داریاں چھوڑ کے، وہاں پہ اپنے بزرگوں کی قبروں کو چھوڑ کر اس پاکستان کی طرف آئے، کیونکہ یہ مدینہ تو ثانی کہا گیا، اور وہ لوگ اس لیے اس طرف تشریف لے آئے. اور انہی شہداء کی جو قربانی ہے اس وجہ سے پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ روشن ہے. وقتی طور پہ ہم اس وقت تکلیف میں ہیں، مگر مایوسی بھی لوگ پھیلانے کی بات کرتے ہیں، مگر جو صاحب نظر ہے وہ آنے والے وقت کو بھی دیکھتا ہے، اور آنے والے وقت کو دیکھ کے وہ یقین کی منزل پہ ہوتا ہے. اس لیے وہ دیکھ کے تو ہمیں خوشخبری سناتا ہے کہ پاکستان آنے والے وقت میں ضرور اپنے تمام مسائل مشکلات کو انشاءاللہ حل کر لے گا، اور پاکستان کا مستقبل روشن ہے. بنیاد اس کی شہداء کی جو خون ہے اس پاکستان بنانے میں، اس کی بنیاد ہے. اچھا میر صاحب، واصف صاحب نے ہر گفتگو میں اپنی تحریروں میں پاکستان کو نسبت دی مدینہ شریف سے. جی ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پاکستان کے حوالے سے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ پاکستان کی کوئی بھی جو ہے نا وہ پاکستان کے حوالے سے کوئی بھی پریشانی ہو یا آئی تھی یا آتی تھی تو واصف صاحب تڑپ اٹھتے تھے. جب سقوط ڈھاکہ ہوا تو واصف صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس وقت ڈپریشن میں چلا گیا کہ یہ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے. تو مگر وہ ایک سائل آئے، اور وہ سائل جو دینے والے ہوتے ہیں وہ سائل، تو انہوں نے واصف صاحب کو پاکستان کے حوالے سے اچھی خبریں دی، اور واصف صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے پھر مجھے اس کیفیت سے نکالا، بلکہ مجھے سرشار کر دیا، اور وہ ایک نیا پاکستان جو نظر آ رہا تھا عالم الغیب میں، اس کے حوالے سے انہوں نے خوشخبریاں دی، اور اس حوالے سے وہ پاکستان کے حوالے سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوئے. واصف صاحب کے خیال میں میر صاحب پاکستان کا مستقبل وہ کیسے دیکھتے تھے؟ آنے والے وقت میں وہ کیا دیکھ رہے تھے؟ کیونکہ آپ ان کے بہت قریب تھے، ان چیزوں کو جانتے بھی آپ ہی ہیں، تو کیا کہا کرتے تھے اس حوالے سے کہ پاکستان کا آنے والا وقت جو ہے، پاکستان کا فیوچر جو ہے، اس کو کیسا دیکھتے تھے؟ فیوچر کے حوالے سے بات ہے کہ وہ مجھے ان کی ایک نظم کے چند اشعار یاد آ گئے ہیں، وہ اسی کے اندر ہی وہ ساری بات ہے. فرماتے ہیں کہ یہ ظاہر ہے پاکستان کے حالات ہر وقت ہی جو ہے وہ غیر موزوں رہے، اور ہر دور میں جو ہے نا وہ پاکستان کے بارے سے لوگ مایوسیاں بھی پھیلاتے ہیں. یہاں پہ حالات کسی زمانے میں سندھ کے حوالے سے کراچی میں جو واقعات ہوتے تھے، پھر وہ سندھو دیش کے نعرے لگتے تھے، پھر وہ صوبہ سرحد جو آج کل کے پی کی ہے وہاں پہ بھی کچھ علیحدگی کی تحریکیں تھیں. تو یہ سینیریو جو تھا، تو اس سینیریو کے اندر واصف صاحب نے ایک مجلس جو ہے وہ کی. احمد جو ہیں عطاء الحق قاسمی، انہوں نے ایک مذاکرہ کیا جس میں بڑے بڑے دانشور وقت کے تھے. تو اس مذاکرے میں انہوں نے واصف صاحب کو بھی ایز اے مہمان خصوصی بلایا، اور پاکستان کے حالات کے حوالے سے یہی باتیں کی جو آج کل بھی ہوتی ہیں. تو اس وقت آپ کا ایک تاریخی جملہ نکلا، اور یہ پاکستان کا حال بھی ہے اور مستقبل بھی ہے.
وہ کیا تھا کہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں. یہ پاکستان کا مستقبل ہے کہ نور کو زوال نہیں. ایک دفعہ میں نے مجلس میں، واصف صاحب کی مجلس میں یہ میں نے عرض کیا، میں کہ جی مجھے پاکستان کے حوالے سے بڑی پریشانی ہے اور بڑا میں درد محسوس کرتا ہوں. تو آپ نے مجھے فرمایا اس محفل میں ہی کہ اچھا تم پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں نیند کیسی آتی ہے؟ میں کہا جی نیند تو بہت اچھی آتی ہے. کہتے ہیں پھر جس کو نیند اچھی آتی ہے نا اسے پاکستان کا درد نہیں ہو سکتا. دانت کا درد ہو تو بندہ ساری رات جاگتا ہے، اور تمہیں پاکستان کا درد ہے اور نیند بڑی اچھی آتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا. تو آپ نے فرمایا کہ تم سے زیادہ فکر کرنے والے پاکستان کے ہمدرد موجود ہیں، اور وہ لوگ راتوں کو جاگتے ہیں، آپ آرام سے سوتے ہو. جاگنے والوں کی وجہ سے آپ لوگ آرام سے سوتے ہو، اور جاگنے والے زندہ رہیں تو سونے والوں کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا. زبردست. اور ایک جو ہے وہ چند اشعار جو میں نظم کے سناؤں گا کہ فرماتے ہیں کہ ایک نیا مارکا بپا ہوگا، ایک نیا مارکا بپا ہوگا، میں کیا بتاؤں کہ کیا ہوگا. رہبر ایک دیدہ ور ہوگا، راز پنہاں سے باخبر ہوگا، جو آ کر رنگ فضا میں بھر دے گا، جتنے مشکل ہیں کام کر دے گا. پھر نہ ہوگی یہ روز روز کی تقسیم، نہ ہو سکے گی کوئی دین میں ترمیم. آنے والے کمال کے دن ہیں، عظمت ذوالجلال کے دن ہیں. واہ، بہت خوب. تو یہ اس یقین کے ساتھ وہ فرماتے تھے، اور یہ ضرور آئیں گے انشاءاللہ. آنے والے دن کمال کے دن ہیں انشاءاللہ. اچھا میر صاحب، 76 سال آج ہم سالگرہ جو ہے 76ویں سالگرہ منانے کے لیے جا رہے ہیں. ان 76 سالوں میں ہم نے بہت کچھ کھویا بھی پایا بھی. واصف علی واصف صاحب کے خیال میں یہ جو ہم ڈیفرنٹ قسم کی مشکلات سے تسلسل کے ساتھ گزر رہے ہیں، یہ کب تک جا کے کوئی آسانی کا سانس ہوگا؟ اور یہ جس مقام پہ پاکستان کو پہنچنا چاہیے تھا، اس کے بعد بہت سے ملک آزاد ہوئے لیکن وہ ہم سے بہت آگے نکل گئے. تو میں واصف صاحب کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کی سوچ آنے والے وقت میں، دیکھیں یہ تیسری نسل جو ہے پاکستان بننے کے بعد وہ اس وقت ہے، لیکن اس میں بہت بہتریاں آئی ہیں، لیکن جو ابھی تک سٹیبلٹی آنی چاہیے تھی وہ ابھی تک نظر نہیں آتی. کیا واصف صاحب کے خیال کے مطابق، واصف صاحب کی قول کے مطابق، ان کی باتوں کے حوالے سے کیسے کہیں گے آپ؟ دیکھیں بشارت صاحب، اس میں کچھ تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا. ماضی اور کافی ماضی میں پہ جائیں تو جب خانہ کعبہ کی اللہ نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرو، تو وہ پہاڑ اور جنگل اور ویرانی، تو وہ کہا گیا کہ جناب اس جگہ پہ تو کوئی آبادی نہیں، کوئی بستی نہیں، کوئی مخلوق نہیں، یہاں پہ میں یا اللہ گھر بناؤں؟ اللہ نے کہا کہ نہیں تم بناؤ، اور یہاں پہ پھر آنے والے وقت میں یہاں پہ پھر بڑے لوگ آئیں گے، ہر طرح کے میوہ جات بھی ہوں گے، بس تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس کو تعمیر کرو. باقی آنے والا وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ کیا رونق ہوگی، کتنے لوگ ہوں گے. مگر اس وقت جب یہ بنا، اور اس وقت جو چند نفوس تھے ان کے سامنے وہ جیسا بھی جتنا بھی وہ گھر اللہ کا بنا، تو کیا اس وقت کوئی اندازہ کر سکتا تھا مخلوق میں سے، ان انسانوں میں سے، جو اس بستی کے کچھ لوگ جو دائیں بائیں سے ادھر آ کے جو دیکھا انہوں نے کہ آنے والے صدیوں میں یہاں پہ لاکھوں لوگ ایک وقت میں ہوں گے، اور 12 مہینے ہوں گے، 12 مہینے، اور دن اور رات ہوں گے. تو یہ اللہ کا جو پروگرام ہوتا ہے وہ اصل میں آنے والے وقت کو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جو صاحب نظر ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نظر ان کی کھول دیتا ہے اور انہیں دکھاتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے ہی سب کچھ ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے. ہم بھی یہی سوال لیے ہر وقت دعا گو ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے سامنے ہی اس قوم کو عروج دے، یا اللہ ہمارے سامنے ہی پاکستان کو دنیا کا
امام بنا دے، مگر یہ ضرور ہوگا بتانے والے بتا رہے ہیں، خبر دینے والے خبر دے رہے ہیں، اور خبر دینے والا صرف عقل کی بنیاد پہ خبر نہیں دے رہا، وہ نظر کی بنیاد پہ خبر دے رہا ہے۔ اور وہ انہوں نے دیکھیں جب 1906 میں مسلم لیگ بنی تو انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ آنے والے وقت میں یہ ایک علیحدہ مملکت بنے گی، بلکہ واصف صاحب نے تو اشارہ فرمایا کہ جس دن اجودھن میں حضرت بابا فرید پاک پتن شریف والے آئے تو انہوں نے ہی بنیاد رکھ دی تھی پاکستان کی۔ وہ پاک پتن جو ہے یہ پاکستان کا ہی اس کے اندر تصور ہے، تو اس وقت تو نہیں اندازہ ہو سکتا تھا۔ تو اسی طرح آج پاکستان کے حوالے سے جو ہم دیکھ رہے ہیں مشکلات ہیں، مگر نہیں، یہ مشکلات وقتی ہیں۔ میں نے ایک دفعہ واصف صاحب سے مجلس میں پوچھا، میں کہا جی جو اللہ والے ہیں ان کے بڑے تصرفات ہیں اور ان کی بڑی ہم کرامتیں بھی سنتے ہیں، پھر پاکستان بنانے کے حوالے سے بھی ہم ہر وقت کرامتوں کا ذکر بزرگوں سے سنتے ہیں، تو جو اللہ والے ہیں، جو یہ صاحب کرامت ہیں، جو صاحب تصرف ہیں، صاحب طاقت ہیں، یہ پاکستان میں کیوں نہیں ایک اچھے صالح لوگ لے آتے جو ہمارے ہاں اس وقت کرپشن اور کرپٹ لوگ، وہ چاہے اسٹیبلشمنٹ میں ہو، چاہے سیاست میں ہو، چاہے میڈیا میں ہو، یہ پاکستان میں جو اشرافیہ مسلط ہے اور عوام جو ہے وہ پسماندہ ہوتی جا رہی ہے، تو یہ پاکستان میں وہ کیوں نہیں اچھے لوگ لے گا آ جاتے، ان کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ واقعی صاحب تصرف ہیں، مگر پاکستان کے دشمن باہر کے اور اندرون کے، وہ ابھی بھی پاکستان کے وجود کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، اسے ختم کرنا چاہتے ہیں، اور وہی طاقت والے لوگ، صاحب تصرف لوگ پاکستان بچانے کے لیے اپنا کردار اب بھی ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان انشاءاللہ بچے گا، پھر اس کے بعد یہ تعمیر کی طرف آئیں گے۔ چلیں جی، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت باتیں۔ میر صاحب یہ واصف صاحب کی بات جب کرتے ہیں اس کے لیے بہت وقت چاہیے ہمیں، بہت ایک ایک لفظ جو ہے اس کی بڑی تفسیر، بہت بڑی تفسیر ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اسی کو کنٹینیو رکھیں، کیونکہ آج ہم جشن آزادی کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور واصف صاحب کے وہ خیالات جو پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی ترقی کے حوالے سے، اس کے بننے کے حوالے سے، اس کے سنورنے کے حوالے سے جو ان کے خیالات ہیں۔ محفل میں جی ایک بندے نے سوال کیا واصف صاحب کو کہ جی پاکستان اس وقت بڑے زوال میں ہے، تو یہ زوال کب ختم ہوگا اور کیسے ختم ہوگا؟ واصف صاحب نے فرمایا کہ میں تمہاری اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ پاکستان زوال میں ہے۔ دیکھو، زوال اس وقت ہوتا ہے جب کوئی چیز عروج پہ پہنچے۔ پاکستان تو ابھی عروج پہ نہیں پہنچا، زوال کیسے آ گیا؟ میں تمہاری اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ پاکستان البتہ سفر میں ہے، یہ ابھی انشاءاللہ عروج پہ جائے گا۔ جب عروج پہ جائے گا تو پھر اس کے بعد زوال ہوتا ہے، مگر پاکستان قیامت تک جو ہے وہ قائم و دائم رہے گا، اور اس کو انشاءاللہ تعالی زوال نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نور ہے، اور نور کو زوال اور نور کو زوال نہیں۔ بڑی خوبصورت بات جی واصف صاحب کی، یہ کہ یہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں۔ میر صاحب بڑا اچھا لگا آپ کے ساتھ آج گفتگو کر کے۔ کوشش کریں گے کہ آئندہ کسی اور پروگرام میں ہم واصف صاحب کے حوالے سے آپ سے بہت سی گفتگو کریں، کیونکہ آج اسپیشلی ہم جشن آزادی کے حوالے سے، پاکستان کے 76ویں قومی دن کے حوالے سے، اس عید کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا تھا آپ کے ساتھ، اور واصف صاحب کا خیال پاکستان کے حوالے سے وہ بھی آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے بتایا۔ انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں آپ سے پھر ہم بیٹھیں گے اور واصف صاحب کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ناظرین، آج کا یہ خوبصورت پروگرام جس کا ٹاپک ہم نے رکھا تھا کہ واصف علی واصف اور پاکستان، اس حوالے سے میر جہانگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اس پہ گفتگو کر رہے تھے۔ پاکستان یقیناً ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے، اور انشاءاللہ یہ قائم رہے گا۔ ہم سب کا پیار، ہماری محبت، خدا پاک کرے کہ ہمارا پاکستان سلامت رہے، اور اس میں ہم بہت سی خوشیاں دیکھیں، ہمارے آنے والی نسلیں بہت سی خوشیاں دیکھیں انشاءاللہ۔ اپنے میزبان بشارت حسین کو یہیں سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔
گرتے اور کمزور بالوں سے پریشان افراد کے لیے خوشخبری۔ الشفا فیوچر ہاسپٹل گوجرانوالہ لا رہا ہے بالوں کے مسائل کے حل کے لیے دنیا کی بہترین امریکن اور یورپین ٹیکنالوجی۔ ان ٹیکنالوجیز کی مدد سے آپ کمزور اور گرتے ہوئے بالوں سے بغیر کسی درد اور سائیڈ افیکٹ کے مستقل نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ بالوں کے مسائل سے پریشان ہیں تو دیر نہ کیجیے، ابھی ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں۔ Al Shifa Future Hospital. We offer more than your imaginations.